اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے اور بے حد درود و سلام نبی مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کی محنتوں سے یہ پیارا دین ہم سب کو نصیب ہوا، اللہ سے دعا ہے کہ اس دین کو بطور نظام دنیا پہ رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، کچھ باتیں انسان جب پڑھتا ہے یا کچھ مناظر دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ اسے ہر شخص کے ساتھ یعنی جہاں بھی اسے موقع ملے وہ اسے ضرور بیان کرے۔ کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں، کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں، یعنی ہمیں ہر لمحہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ کیوں؟ انسان ہونا کافی نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ جہنم میں جو ایندھن کے طور پر استعمال کیے جائیں گے وہ پتھر بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے، یعنی فقط انسان ہونا کافی نہ تھا، سب سے بڑی جو دولت ہے انسان کے پاس وہ ایمان ہے۔ اور پھر کون سا دین اسلام؟ یہ تو پڑھی لکھی باتیں نا جی، قرآن میں بھی رب نے کہا کہ پسندیدہ دین جو رب کی نظر میں ہے وہ دین اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور نظام جس دین کو لے کر آئے وہ دین اسلام ہے۔ صحابہ کرام نے جس پر عمل کر کے رب کو راضی کر لیا وہ دین اسلام ہے۔ یعنی دین اسلام وہ دین ہے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اسی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ باعزت رہتا ہے دنیا میں بھی، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے جو عزت انسان کو دین اسلام دیتا ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، کچھ ان کی راکھ بنا کے پانی کے سپرد کر دیتے ہیں، اور مکمل راکھ بھی نہیں ہوتی، آپ چلے جائیں وہ گنگا میں آدھی باڈی ویسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ، میں ایک مرتبہ چترال میں گیا تو وہاں پر دیکھا کہ وہ تابوت میں ڈال کر لوگوں کو ایسے ہی سر عام وہ رکھ دیتے ہیں، انہوں نے قبرستان کا ایک نام دیا ہوا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت گزرتا ہے تابوت ٹوٹ جاتا ہے، وہ درندے آتے ہیں چیر پھاڑ کے لے جاتے ہیں انسانی جسموں کو۔ پھر پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ اپنے مردوں کو ایسے زمین پر پھینک دیتے ہیں، وہاں پر گدھ آلریڈی موجود ہوتے ہیں، وہ ان کا جسم نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر ایسے بیہودہ نظام جو انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے، انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں وہاں وہ نظر نہیں آتی کہ یہ انسانیت کی مرنے کے بعد تذلیل ہو رہی ہے۔ لیکن آپ فخر کر سکتے ہیں دین اسلام پر کہ وہ وہ دین ہے کہ جب انسان امیر ہو یا غریب ہو، وہ گناہ گار ہو یا وہ نیک ہو، کتنی عزت، کیسا پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ اس کے جسم سے اگر کوئی بدبو ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اسے غسل دیا جاتا ہے، پھر اسے غسل دے کے ایک اچھا لباس پہنایا جاتا ہے، پھر اسے بڑی عزت کے ساتھ چارپائی پہ رکھ کے 4 بندے پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور پھر سنت کے مطابق قبر میں سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ اب وہ جانے اور اس کا عمل جانے۔ حاضرین محترم، یہ عزت دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں دیتا۔ تو اس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی ہماری معیشت ہی نہیں چل رہی نا، اللہ کی رحمتیں کتنی زیادہ ہیں ہم پر۔ تو اس لیے یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، موضوع کچھ اور ہے۔ موضوع یہ ہے کہ
ایک اسلامی معاشرے کا قیام کیسے ممکن ہے۔ یعنی قرآن اس بارے میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، ایک پرامن معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ قرآن پاک نے تشکیل معاشرہ کے حوالے سے ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے کہ معاشرہ سازی کن اصولوں پر ہوگی۔ یاد رکھیے قرآن پاک کے نزول کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ آپ اور میں اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ افراد انفرادی طور پر نیک ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے مقصد کو پا لیا۔ یہ قرآن کے مقاصد میں سے ہے، لیکن اعلیٰ اور انتہائی مقاصد میں سے نہیں ہے۔ ان بڑے مقاصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تو ضرور ہے کہ انسان انفرادی طور پر نیک ہو جائیں، لیکن بڑے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ بڑا مقصد کیا ہے قرآن کے نزول کا؟ بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک صالح معاشرے کا قیام کیا جائے، لوگ انفرادی طور پر نہیں اجتماعی طور پر نیک ہو جائیں اور قرآن کے اصولوں کے مطابق ہو جائیں۔ تو نازل ہونے کا بڑا مقصد ہے وہ ایک صالح معاشرے کا قیام ہے۔ حاضرین محترم، وہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایک پرامن معاشرہ ہونا چاہیے، وہ ایک تعمیری سوچ رکھنے والا معاشرہ ہونا چاہیے، وہ معاشرہ جو پروڈکٹیو ہو، جو آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی کی ہے، کچھ اصول بیان کیے ہیں، اگر آج بھی اس پر عمل کر لیا جائے تو ہم ایک پرامن اور اسلامی معاشرے کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کا کام مکی دور میں شروع ہو چکا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد دعوت کا کام ہو رہا تھا، لیکن بڑی کوششوں کے باوجود مکی دور میں ایک اصلاحی اور پرامن معاشرے کا قیام ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، کیونکہ مدینہ میں اس کے امکان روشن تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی، مدینہ پہنچے تو وہاں پر جا کر آپ نے اس اسلامی معاشرے کو قائم کر دیا۔ حاضرین محترم، قرآن اس حوالے سے ہماری رہنمائی کس انداز میں کر رہا ہے؟ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، سورہ المومنون کی ابتدائی آیات، 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے کامیابی کی بات پہلے کی ہے اور اصول اس اسلامی معاشرے کے، اصلاحی معاشرے کے بعد میں بیان کیے ہیں، تاکہ پڑھنے والا، سننے والا اس بات کو یقینی طور پر اپنے ایمان کا حصہ بنا لے کہ جو بات ہونے لگی ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کامیابی 100% ملے گی، یہ ضروری بات ہے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھنا چاہیے اور ان آیات کو سننا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ اب جب معاشرہ قائم ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ افراد سے مل کر قائم ہوتا ہے، اکیلا بندہ تو معاشرہ قائم نہیں کرتا، افراد ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو اس میں انفرادی پہلوؤں کو بھی خیال رکھا جاتا ہے، سوشل پہلوؤں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، جذبات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، تہذیب اور تمدن کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی ہر بات کا خیال رکھیں گے تو معاشرہ قائم ہوگا۔ تو قرآن کے یہ جو اصول آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں انفرادیت کی بات بھی ہے اور سوشل جو پہلو ہیں ان کا ذکر بھی ہے،
اور جو جذباتی پہلو ہیں ان کا ذکر بھی ہے۔ تمام پہلوؤں کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا جو اصول بیان کیا گیا وہ انفرادی ہے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلا اصول ایک اسلامی معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جو بندہ جھکنا نہیں جانتا وہ کبھی ایسا معاشرہ قائم نہیں کر سکتا۔ جو متکبرین کا معاشرہ بن جائے وہ کبھی مثبت سوچ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ جو تکبر ہوتا ہے وہ انسان کو کیا سکھاتا ہے کہ میں اس کو بھی روند کے چلا جاؤں، میں اس کو بھی پیچھے چھوڑ دوں۔ وہ اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو نیچا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر تم ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو، ایک صالح معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو تو پہلے جھکنا سیکھو۔ جو نرم مزاج ہو، جو عاجزی کرنے والا ہو، وہی ایسا معاشرہ قائم کریں گے ایسے افراد مل کر۔ تو پہلا اصول کیا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ باتیں آپ نے صرف سننی نہیں ہیں بلکہ ان کو بیان بھی کرنا ہے، ان کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، جو تم تک پہنچے وہ آگے پہنچا دو، اور ہمارا کام پہنچانا ہی ہے۔ ہم نے کر کے نہیں دکھانا ڈنڈا لے کر، ہم نے بات کو پہنچانا ہے۔ آپ بھی تو معاشرے کے حصہ ہیں نا، تو آپ جب آگے ان باتوں کو پہنچائیں گے تو یقیناً ہم ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں آج بھی جو تعمیری معاشرہ ہو، جو اصلاحی معاشرہ ہو، جو قرآنی معاشرہ ہو۔ دوسری بات فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا وہ لغو اور بری بات سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ لغو باتوں میں وہ جہاں لوگ تماشا لگا کے کھڑے ہوں وہ تماش بین بن کر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ان کو اعراض کر کے گزر جاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہر بری بات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن آپ ہمارا رویہ دیکھیے، ہم نے اپنے معاشرے کا انالیسس بھی کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک فلاں جماعت کا سپوک پرسن ہے، دوسرا دوسری جماعت کا سپوک پرسن بن کے دونوں حریف بن کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، لغو اور بری باتوں میں بحث مباحثہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، مروا باللغو مروا کراما، کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسی ہر بری بات سے بڑے اکرام کے ساتھ، بغیر توجہ دیے، بغیر اس کی طرف اس کو اہمیت دیے، احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ راستے میں کوئی گند پڑا ہو تو کیا ہم ادھر کھڑے ہو کے تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بڑے احترام سے گزر جاتے ہیں؟ اپنی سانس بھی روک لیتے ہیں بعض اوقات کہ کہیں اس کی بدبو مجھے متاثر نہ کرے۔ تو قرآن نے بھی ہمیں دوسرا اصول کیا بتایا، اور پھر دیکھیے اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ان المجرمین، اہل جنت اہل دوزخ سے سوال کریں گے، مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، وہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو وہ کہیں گے، اب وہ جو باتیں بتائیں گے نا جی اس پہ ذرا توجہ کیجئے۔ وہ کہیں گے پہلی بات کیا تھی کہ قالوا لم نک من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ بات ہے جس کی ہم پہلے تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم لغو اور بری باتوں پر بحث مباحثہ کرتے رہتے تھے، یعنی کچھ لوگ باتیں کرتے ہوتے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ شروع ہو جاتے تھے، بس اسی بات نے ہمیں آج جہنم تک پہنچا دیا۔ تو یہ کتنا بڑا گھنونا جرم ہے۔ تو فرمایا اگر تم ایک ایسا اصلاحی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر ہر لغو اور بری بات کو چھوڑنا ہوگا۔
اس سے گزرنا ہوگا. ہر جگہ اپنا انٹرسٹ شو کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اب تیسری بات فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون. 7 اصول قرآن نے بتائے ہیں اس سورہ میں. تیسری بات فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ جب اگر تم چاہتے ہو کہ ایک ایسا خوبصورت معاشرہ قائم کرو تو پھر جب تم گزرو تو کسی کو دیکھو کہ وہ بنیادی ضرورتیں بھی اس کے پاس موجود نہیں ہیں تو پھر تم نے گزرنا نہیں ہے بلکہ رک کے اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا. یعنی جو لوگ زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ رکھی بھی اسی وجہ سے گئی ہے کہ جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، جو بنیادی ضرورتوں سے بھی اس کے پاس وہ سہولتیں نہیں پہنچی، ان تک ان سہولتوں کو پہنچایا جائے. ان کو وہ بنیادی سہولتیں دینا معاشرے کے ایک پرامن معاشرے کے قیام کے لیے بے حد ضروری ہے. یعنی پہلے ہمیں حکم دیا کہ جب لغو اور بری بات دیکھو تو گزر جاؤ، لیکن جب زکوٰۃ کی بات آئی تو فرمایا اب گزرنا نہیں ہے بلکہ اب رک کے اس کی بنیادی ضرورتوں کے بارے میں پوچھنا ہے اور کوشش کرنی ہے. یعنی ہم کسی کی بنیادی ضرورت پوری بھی نہ کر سکیں اور پھر گزر جائیں نظر انداز کر کے، تو پھر یقین کیجئے کہ آپ قرآن کے ان اصولوں کے مطابق کبھی اصلاحی معاشرہ قائم نہیں کر سکتے. اور یہ کتنا ضروری ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں اور روشنی لیتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کچھ سال پہلے. ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہارون، پہلے مسلمان نہیں تھے، میڈیکلی ڈاکٹر تھے، تو کہتے ہیں اسلام کے بارے میں میرے نظریات کچھ اچھے نہیں تھے، بڑی شدت تھی میرے خیالات میں، لیکن میرا ایک ویژن تھا کہ میں ایک ایسا ادارہ قائم کروں جہاں پر انسانیت کی خدمت ہو. مصر کے ایک عالم دین آئے میرے پاس، اچھی انگلش جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹروں کا ٹیبل ہوتا ہے سامنے، لٹریچر پڑھا تھا. تو کہتے جاتے جاتے انہوں نے ہلکی سی بات کہی کہ کبھی موقع ملے تو میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ بھی کیجئے گا صلی اللہ، سارے پڑھیے ذرا صلی اللہ. کہتے بس میں نے ہلکی سی بات کی، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ بس پیغام پہنچانا ہی کافی ہوتا ہے، اپنی بات کو منوانا ضروری نہیں ہے. یعنی آپ نے بات کر دی بس کافی ہے. کہتے میں بات کہہ کے نکل آیا. وہ ڈاکٹر صاحب خود بتاتے ہیں کہ ایک دن مجھے ٹائم ملا، میں نے کمپیوٹر کھولا، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر. جب میں نے پہلی حدیث پڑھی تو بس میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وہ حدیث پاک سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، جا رہے ہیں، حضرت بلال ساتھ ہیں، سلیمان فارسی ساتھ ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام روٹین سے ہٹ کر تیز تیز قدم اٹھا رہے ہیں، اور فرمایا بلال آج ذرا ضروری کام جانا ہے. ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ ایک بڑھیا پر نظر پڑی جو رو رہی تھی، پریشان تھی. کہا بلال اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے اس کا. کہا یا رسول اللہ آپ چلیے میں پوچھ کے آتا ہوں، آپ ضروری کام جا رہے ہیں. فرمایا اس کے آنسو پونجنے سے زیادہ اور کوئی ضروری کام نہیں ہے، پہلے اس کی خبر گیری ہوگی. کہتے جب پوچھا گیا تو کہا میں ایک یہودی عورت کی غلام ہوں، گھر سے تیل لینے نکلی تھی، وہ مجھ سے گر گیا ہے،
اب میں جاؤں گی تو وہ مجھے مارے گی، اب بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ مار کھا سکے۔ بلال تیل لے کے دو، تیل لے کے دیا گیا، بات لمبی ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ اب جب تیل لے کے دے دیا وہ بڑھیا پھر روتی ہے، کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ غریب کا اصل میں مسئلہ کوئی بھی نہ ہو تو وہ پھر بھی مارا جاتا ہے۔ کہا اب وہ اس لیے مارے گی کہ میں لیٹ کیوں آئی ہوں، دیر سے کیوں آئی ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے چل بڑھیا میں تیرا سفارشی بن کے تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ کی ساری رحمتیں ہی اس کے ساتھ چل پڑی ہیں۔ وہ گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیری غلام ہے، تیل خریدتے ہوئے وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے کچھ نہ۔ وہ عورت بھی کہتی ہے کہ ایسا خوبصورت حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اتنے خوبصورت الفاظ اور ایسا لب و لہجہ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ککھ سواد نی مشری اندر اساں کھڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، ان ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں، کیسا ایسا خوبصورت لب و لہجہ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گی، بس یہ بات کہی اور پھر عورت کی طرف متوجہ ہو گئے، اماں جی اب اجازت ہے چلے جائیں، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، چلے جائیں۔ بس جب واپس جانے لگے تو وہ یہودی عورت حضرت بلال کو کہنے لگی کہ یہ کون ہیں، ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے رسول برحق بنا کر بھیجا، یہی تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب یہ بات کہی تو وہ عورت پیچھے چل کر آئی کہ اے اللہ کے رسول گھر تک آئے ہو اور کلمہ پڑھائے بغیر جا رہے ہو۔ وہ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ وہ بیبیاں وہاں کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حاضرین محترم، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے ایک اسلامی معاشرے کے قیام میں جب اصول بیان کیے جا رہے ہیں تو لغو اور بری باتوں کا جہاں ذکر کیا ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کہ بھئی جب بری باتوں سے اعراض کرنا ہے وہاں رکنا نہیں ہے، نکل جانا ہے۔ ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا اب جانا نہیں ہے بلکہ رک کے پوچھنا ہے کہ تیرا مسئلہ کیا ہے، پھر اس کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تم اسلامی معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہو، اگر ایک صالح معاشرے کا قیام چاہتے ہو تو پھر ان اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ 7 اصول قرآن نے اس جگہ بیان کیے ہیں، ابھی ہم نے 3 بیان کیے ہیں، اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ 7 کو بیان کیا جائے۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگلے جمعے پھر بیان کریں گے، لیکن آپ دیکھیے ہمیں بھی یہاں پہ رکنا ہے کہ ہم نے بھی تو اسی ملک میں اس معاشرے کے قیام کے خواہاں ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ اس ملک میں بھی ایسا اسلامی معاشرہ قائم ہو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب انسان معاشی طور پر بہتر نہیں ہوتا نا تو نہ تو اس کی صلاحیتیں نمودار ہوتی ہیں، اور بلکہ حدیث تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے کفر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جہاں پر افراط و تفریط کا یہ عالم ہو کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے، تو وہاں پر پھر اصلاحات کی کتنی ضرورت ہے۔ وہاں پر اس معاشرے میں ایک ایسا خوبصورت معاشرہ قائم کرنا کتنا ضروری ہے۔ حاضرین محترم، پاکستان جب بنا تھا تو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، لیکن آج بھی اگر یہ اجازت مل جائے کہ لوگ ان سرحدوں کی پابندیوں سے نکل جائیں تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اب دنیا کی سب سے بڑی ہجرت پاکستان کو چھوڑنے والوں کے لیے ہوگی۔ یعنی کہ لوگ مجبور ہو چکے ہیں،
قسم و پرسی کے عالم میں حالات سے تنگ آ کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے تو صحیح کہ پاکستان جب بنا تھا تو بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ایک ایسا دینی اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے گا جہاں امیر غریب کا فرق مٹا دیا جائے گا، وہاں پر بنیادی سہولتیں ہر گھر تک پہنچیں گی۔ لیکن آج غریب اپنے حقوق کے حصول کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کیا یہ نظام ہے کہ اب 30,000 جس کی تنخواہ ہو اور 19,000 اس کو بل آ جائے تو وہ کیسے پورا کرے گا؟ 80 یونٹ ایک بندے کا بل آیا، 80 یونٹ کا بل 41,000، اور وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہ صدمے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا اور چل بسا۔ اب اس کا خون کس کے ذمے ہے؟ ایک رکشہ ڈرائیور، اس کی بیوی سے پوچھا جا رہا ہے تم کیا چلاتی ہو گھر میں؟ 35,000 بل۔ اس نے کہا جی کیمرہ آپ کے پاس ہے، ایک یہ پنکھا ہے، ایک بلب ہے، ہمارے پاس تو فریج بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں کے یہ سفید پوش طبقہ پس کے رہ گیا ہے۔ اس موجودہ کرپٹ سسٹم نے غریبوں کی اور سفید پوش طبقے کو بڑا ہی ذلت کا شکار کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، ایسے حالات میں پھر ہم جس معاشرے کے قیام کی بات کر رہے ہیں وہ اسلامی معاشرہ اور وہ خوبصورت اصول جو قرآن نے ہمیں دیے ہیں ان کو اپنائیں گے تو پھر ہی ہم نجات پائیں گے۔ یعنی ہمارے حکمران اور تقریریں کرنے والے کیا صرف ہم باتیں ہی کرتے رہیں گے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ ہوتا تھا، عثمان غنی کے دور میں یہ ہوتا تھا، بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا انہوں نے تو کر کے دکھایا تھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حکمرانی کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، امیر شہر بتا یہ حلال ہے کہ نہیں؟ اور حالات یہ ہیں کہ غربت کی وجہ سے انسان خودکشیاں کر رہا ہے، اور بڑی منظر کشی کی کسی نے کہ چہرہ بتا رہا ہے کہ اسے مارا ہے افلاس نے، حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مر گیا ہے۔ حاضرین محترم، ہم کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر اسلامی اور پرامن معاشرے کی اگر مثال دیکھنا چاہیں تو آپ کا ہمسایہ ملک افغانستان آپ کے سامنے ہے۔ 3 سال ہو گئے، اس سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے، پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا۔ کیا وہ غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی معیشت کو سود کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی خبر ہو کہ افغانستان میں یہ ہو گیا؟ پوری دنیا جس میں غیر تو غیر تھے، اپنوں نے بھی آج تک ان کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا۔ اور حال یہ ہے کہ ویڈیو وہاں سے آتی ہے، چیف آف آرمی سٹاف اپنے پورے کانوائے کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک غریب عورت کو دیکھا جو برقع پوش تھی، ریڈی پر سبزی لگا کر بیٹھی تھی، تو پورے کانوائے کو روک کے آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ اماں آپ کیوں ریڈی لگاتی ہو؟ تو کہا غربت ہے، بچے چھوٹے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں۔ تو وہ آرمی چیف اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہیں اور ان سے پورا تمہارے گھر کا کتنا خرچہ ہے پورا حساب کتاب لگوا کر اور کہتے اماں اب گھر چلی جا، تیرے بیٹے آ گئے ہیں، وہ امریکی چلے گئے ہیں، اب تیرے بیٹوں کی حکومت ہے، اب اسلام کی حکومت ہے، تجھے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، تیرا حق تیری دہلیز پر پہنچ جائے گا۔ یہ آج بھی ممکن ہے۔ حاضرین محترم، سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے کو قائم کیا جائے تو پھر قرآن کے ان اصولوں کو یاد رکھیے، اور یہ بات جب ہم اپنے معاشرے میں قائم کر دیں گے تو اس کی بہاریں بھی ہمیں ضرور نظر آئیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔